السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، عرب کے ایک بڑے ہی مشہور مفکر ہیں ڈاکٹر علی طنطاوی رحمہ اللہ، دنیا سے جا چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں کسی ٹیکسی والے کے ساتھ گاڑی پہ سفر کر رہا تھا کہ ایک بندہ غلط آ رہا ہے اور بڑی ہی گندی قسم کی ڈرائیونگ کر رہا ہے، اور قریب ہی تھا کہ وہ ہماری گاڑی سے ٹکرا جائے اور بہت بڑے حادثے سے ہم دوچار ہو جائیں، لیکن الحمدللہ جو ہمارا ٹیکسی والا تھا اس نے بریک لگا لی اور ہم بڑے حادثے سے بچ گئے۔ اب کسی اندھے سے بھی پوچھے نا، وہ محاورتاً ہے کہ غلطی کس کی ہے، تو ظاہری بات ہے بھائی جو غلط آ رہا ہے اس کی غلطی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ آ کے ان کو معذرت کرتا، وہ گاڑی سے نیچے اترتا ہے اور بدتمیزی کرنا شروع کر دیتا ہے، برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، تانوں پتہ ہی نہیں گڈی لے کے ٹور پاندے ہو، بس اس طرح کی گفتگو شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ ساری گفتگو سننے کے بعد ٹیکسی والا جو ہے نا کہتا ہے کہ بھائی جان ساری غلطی میری ہے، مجھے معاف کرتا۔ تو جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ بڑے حیران ہوئے کہ ظاہری بات ہے غلطی تو ساری اس کی ہے، تھوڑی سی تو سنانی چاہیے تھی بھائی، اس کو تھوڑا سبق تو اس کو دینا چاہیے تھا۔ تو جب وہ چلا گیا تو ڈاکٹر صاحب پوچھتے ہیں کہ بھائی ماشاءاللہ بڑا جگرا پایا آپ نے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اس نے جو رپلائی کیا ہے، اس نے جو جواب دیا ہے، وہ میری زندگی کا سب سے بڑا سبق تھا۔ اس نے کہا حضرت ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ دلوں میں کوڑا لے کے پھرتے ہیں، گند لے کے پھرتے ہیں، سڑی ہوئی چیزیں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ڈسٹ بن کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ میں کسی کے کوڑے کے لیے ڈسٹ بن نہیں بن سکتا، اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس کہ کوئی بھی آئے لان تان کر کے مجھے بھی لانتی بنا دے اور میں بھی لان تان شروع کر دوں، میں بھی گالم گلوچ شروع کر دوں۔ تو ہر جنگ لڑنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، کچھ جنگیں چھوڑ دینے کے لیے ہوتی ہیں۔ اس لیے میں نے اس کو کہا بھائی ساری غلطی میری ہے، معذرت ہے، جانے دو، اور اس لیے اس کو میں نے جانے دی۔ میں ڈسٹ بن نہیں بن سکتا کسی کے لیے۔ اللہ اکبر، بہت بڑا جگر ہے یہ، اللہ کی قسم، یہ بہت بڑی ایک ادا ہے جو اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا ہے جو رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے بہت بڑی شے ہے۔ وہ کیا ہے میرے بھائی؟ معاف کرو اور آگے بڑھو۔ یہ جو ہے نا معاف کرو اور بھول جاؤ، یہ بھولنا نہیں ہوتا بھائی۔ اس لیے ہم کیا کہتے ہیں بھائی؟ مردے نہ اکھاڑو، یعنی کہ مردہ ہوتا ہے وہاں پہ، چاہے اس کی ہڈیاں ہی ہوتی ہیں، چاہے اس کی بدبو ہی ہوتا ہے۔ اس لیے بھولنا جو ہے یہ تقریباً امپاسبل ہے، تقریباً ناممکن بات ہے۔ اصل بات کیا ہے کہ معاف کرو اور آگے بڑھو، کیونکہ جو بہادری کے ہمارے معاشرے میں مختلف قسم کے معیار ہیں نا، مختلف قسم کی تعریفیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے آپ کے ساتھ غلط کیا، پھر غلط کرنے کے قابل نہیں رہا، تو بھائی بڑا بہادر آدمی ہے کہ وہ بندہ غلط کرنے کے اب قابل بھی نہیں رہا، اس کو بھی بہادر مانا جاتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے روب اور دبدبے کی وجہ سے ان کے ساتھ کوئی غلط کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، یہ بھی بڑے بہادر لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بہادری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی ہے، یعنی کہ یہ وہ بہادری ہے جو امام الانبیاء بیان کر رہے ہیں کہ اصل بہادر جو ہے اللہ کی نظر میں وہ کون ہے۔ اس کو سمجھنے سے پہلے نا میرے بھائی یہ آپ مثال سمجھے، بڑی اہم بات، اللہ کی قسم عقلی بات ہے۔ بھائی ایک شیر ہے اور اوپر سے بھوکا ہے، آپ بتائیں کہ اس کو چھوڑ دینا، ظاہری بات ہے جب وہ چھوٹے گا تو لوگوں پہ حملہ کرے گا، کیونکہ وہ ایک تو شیر ہے اوپر سے بھوکا ہے۔ اب اس شیر کو چھوڑ دینا، اصل یہ بہادری ہے، یہ اس کو قابو کر لینا، یہ بہادری ہے۔ بولے بھائی چھوڑنا تو آسان کام ہے، چیر پھاڑ دے گا ہر شے کو، بیڑا غرق کر دے گا، ہر شے کو تباہ و برباد کر دے گا، لیکن جو اس شیر کو قابو کر جائے اس سے بھی بڑا کوئی بہادر ہو سکتا ہے۔ اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو کچھ لوگ کشتی کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ تو انہوں نے فرمایا یہ بہت بڑا پہلوان ہے اور آج تک اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہ تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑا پہلوان کون ہے، سب سے بڑا طاقتور کون ہے؟ کہ جس کو غصہ آئے اور اس کے اظہار کی وہ طاقت رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ غصے کو پی جائے، یہ بہت بڑی پہلوانی ہے، کیونکہ یہ 3 شیطانوں کو مات دے دیتا ہے۔ پہلا وہ ظالم، وہ جو لڑائی کر رہا ہے، یعنی اس کی لڑائی کرنے سے تو یہی لگتا ہے کہ گولی مار دینی چاہیے، لیکن یہ اس چیز کو بھی بچھاڑ دیتا ہے اور غصے کو پی جاتا ہے، وہ شیر کو کیا کر لیتا ہے؟ قابو کر لیتا ہے۔ دوسرا اس کا اپنا نفس، اس پہ قابو کر جاتا ہے۔ تیسرا اگلے بندے کا نفس، شیطان، یعنی کہ لڑائی چل پڑتی، ہو سکتا ہے نسلوں تک پھیلتی، لیکن اس پہ بھی قابو پا جاتا ہے، اور اللہ کی نظر میں یہ سب سے بڑا طاقتور ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ غصے کو پی جانا، یہ نوجوان بیٹھے ہیں، آپ کو یہ حدیث عجیب لگے کہ مجھے بھی بڑی عجیب لگی اور پیاری بھی لگی۔ سہیل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو غصہ آئے
اور وہ اظہار کی طاقت رکھتا ہے. بھائی بڑی اہم بات ہے یہ جو بات کیوں اظہار کی طاقت رکھتا ہے. دیکھو نا میرے بھائی, آپ کو نا کسی وڈے چودھری کے سامنے غصہ آیا نا, تو تسی ہو کمی, آپ ہو نوکر ملازم آدمی, تسی کہ میں معاف کیتا, وہ اگلو کہندے نہ بھی کر کے ویکھنا تو نہ مطلب معاف کرنے کے علاوہ آپشن کیا تیرے پاس بھائی. لیکن جہاں پہ طاقت ہے, اور یہ طاقت پتہ کس کے پاس ہوتی ہے؟ باپ کے پاس ہوتی ہے. غصے کی طاقت ہے, اظہار کر سکتا ہے, قابو کر کے دکھا. یہ طاقت شوہر کے پاس ہوتی ہے, یہ طاقت استاد کے پاس ہوتی ہے, جس کا اختیار چلتا ہے, جو غصے کو پھینک سکتا ہے. وہ شیر کو کھلا, بولے بھائی کھلا چھوڑ سکتا ہے, چیر پھاڑ دے ہر شے کو, دیکھا جائے گا جو ہوگا. میرا پتر نشئی ہو جائے گا, کوئی پرواہ نہیں. میری بیوی جو ہے وہ بچے اٹھا کے اپنے گھر چلے جائے, کوئی پرواہ نہیں. تو ایک دفعہ نکل اور چیر پھاڑ دے سب کو. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ غصے کا اظہار کرنے کی طاقت رکھتا ہے, لیکن کیا کرتا ہے؟ پی جاتا ہے. اللہ قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے اس کو بلائیں گے, پہلے تو اس کی عزت افزائی کریں گے نا, اس کو پروٹوکول دیں گے, اور پھر کیا پتہ کیا بولیں گے؟ بولیں گے کہ تمہیں جنت کی جو حور پسند ہے تو اس پہ انگلی رکھ, تیرا اس سے نکاح کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. کیونکہ تو کیا کر گیا؟ جیسے وہ بھائی اس کو بچوں کہہ رہے ہیں نا, ویسے ہی نوجوان جو بیٹھے, اس لیے میں نے کہا وہ ذرا توجہ فرمائیں. غصے کو پینا میرے بھائی کوئی سوکھا کام ہے؟ سوکھا کام نہیں ہے, لیکن اس کا اجر بھی کتنا بڑا ہے. ہمارا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ معاف کرو اور آگے بڑھو. معاف کرنے کے لیے آپ کو ایک چیز پہ قابو کرنا پڑے گا, اور وہ کیا ہے؟ غصہ ہے. کیونکہ جیسے ہی آپ غصے کو دباتے ہیں ایک چیز اٹھتی ہے پھر, اور وہ جو چیز اٹھتی ہے نا وہ معافی اٹھتی ہے. یعنی کہ پہلے آپ کو غصہ دبانا پڑتا ہے, اور دبانے کی وجہ سے جو انعام ملتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بندے کے دل میں معاف کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, اس لیے وہ معاف کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے. اور میں نے الحمدللہ اللہ کا احسان, اللہ کے فضل سے, اللہ کی توفیق سے, ہمارے استادوں کی رحم سے ایک دفعہ قرآن سے سفر کیا ہوا ہے الحمدللہ, اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے, تفسیر پڑھی ہوئی ہے. میں نے ابھی تک کوئی ایسی آیت نہیں دیکھی کہ جہاں پہ اللہ خود بولے یہ کر, لیکن بڑا اوکھا کام ہے, بڑا ہی ہمت کا کام ہے بھائی, بڑی دلیری, جہاں پہ اللہ خود ہی کہہ دے. قتل کرنے کو بھی نا, جنگ میں قتل کرنے کو بھی سورۃ البقرہ میں اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں یعنی کہ جنگ لڑنی پڑے گی, ہو سکتا ہے جو تمہیں برا لگے وہ تمہارے لیے اچھا ہو, اور جس کو تم اچھا سمجھو تمہارے لیے, یعنی کہ وہاں پہ بھی یہی بات نہیں. حالانکہ قتل کرنا بھائی کتنی بڑی بات ہے, جنگ میں کسی کی توڑ لا دینا یہ کتنا دلیری کا کام ہے, لیکن اس کو بھی یہ چیز نہیں بولی جو یہاں پہ اللہ بول رہا ہے. بہت بڑی بات, اللہ کی قسم. یعنی ہمت پیدا کرنے والا اللہ ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے بڑی ہمت ہے. اللہ اکبر. اور وہ کیا, یہ قرآن ہے میرے بھائی. اللہ کہتے ہیں وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, معاف کر دو اور صبر کر جاؤ, یقیناً یہ بڑی ہمت کا کام ہے. اللہ اکبر. اللہ خود اقرار کر رہا ہے اس بات کا, مطلب جس بات کا اللہ اقرار کرنے کہ کتنی بڑی ہمت کا کام ہے, اور اگر تو کر جائے اجر اس کا کس لیول کا ہوگا میرے بھائی, آپ اس کا اندازہ لگائیں. سبحان اللہ. ایک بڑی پیاری بات کہ ایک شیخ نے صرف یہ, استاد جی نے, اللہ ہمیں ایسے استاد دے اللہ کی قسم, یہ سمجھانے کے لیے نا کہ معاف کیوں کرنا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, وہ بڑی انہوں نے پیاری مثال دی. انہوں نے گلاس میں ایک پانی لیا, یعنی کہ آدھا گلاس پانی کا لیا, اور لوگوں کے سامنے رکھا اور کہا کہ بھائی, نوجوانوں کو کہا کہ بتاؤ گجر صاحب سو رہے ہیں, گجر صاحب آج میں تمہیں سون نہیں دینا, تسی بھی معاف کرنا ہے انشاءاللہ. تو انہوں نے گلاس اٹھایا اور کہا کہ بھائی بتاؤ, اب ہنسیں گے اور توجہ سے سنیں گے, دیکھنا ذرا. اچھا یہ رسول اللہ کی سنت ہے, ٹھیک ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, سنت ہے. تو انہوں نے کہا گلاس کا وزن کتنا ہے؟ بھائی آپ کو کیا لگتا ہے آدھا گلاس سے کتنا وزن ہوگا؟ جی بھائی کتنا ہوگا؟ پاؤ. جی بھائی کتنا ہوگا بھائی؟ 200 گرام, کوئی 300 گرام, کوئی 400 گرام. استاد نے کہا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کا وزن کتنا ہے, اصل مسئلہ یہ ہے میں اسے کتنی دیر اٹھا سکتا ہوں. کیا خیال ہے کہ اگر وہ میں گلاس 5-10 منٹ کے لیے اٹھا کے رکھوں تو میری بازو کو کچھ ہوگا؟ بولو نہیں 10 ایک منٹ, آئی تھنک نہ کمزور نہ سمجھو یار, 10 ایک منٹ اٹھا ہی لوں گا انشاءاللہ. اگر گھنٹہ اٹھاؤں تو اب بازو سن ہونا شروع ہو جائے گا, اور اگر پورا دن اٹھائی رکھوں ہو سکتا ہے کام کرنے ہی چھوڑ جائے. کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ جو گلاس ہے یہ تمہارا دل ہے, اور اس کے اندر جو پانی ہے وہ دوسروں کی زیادتیاں, دکھ, تکلیفیں ہیں جو تم نے اٹھا کے رکھی ہوئی ہیں. کچھ دیر اٹھا کے رکھو گے نا تو سہ جاؤ گے, لیکن جتنا یہ سفر لمبا چلتا چلا جاتا ہے تکلیف کس کو دیتا ہے؟ جس نے اٹھا رکھا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن سے زیادہ نہیں اٹھانا. اللہ اکبر. کتنی دیر اٹھا کے رکھنا ہے؟ کسی نے تانوں بند کرنے کی کوشش کی ہے, مارنے کی کوشش کی ہے, زیادتی کی ہے, کتنی دن تک اٹھا سکتے ہو؟ طاقت کتنی ہے انسان کی؟ 3 دن. 3 دن کے بعد جو پہلے سلام کر دے وہ کیا ہے؟ وہ افضل ہے. 3 دن کے بعد اس چیز کو جانے دو, ورنہ اب اصل میں فطرتاً یہ چلا جانا چاہیے, لیکن تو ہولڈ کیے ہوئے اس کو روک کے رکھنے کی کوشش کر رہا ہے, یہ تجھے تکلیف دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا. بھائی بتائیں, کوڑے کی حفاظت کرنے والا بھی کبھی کوئی عقل مند ہو سکتا ہے؟ بھائی کسی نے زیادتی کی آپ کے ساتھ, مان لیا, بھائی زیادتی کو کوڑا کہا جائے, یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ حافظ صاحب 5 سال ہو گئے میں آج تک بھولیا
بڑی دلیری ماری بھائی تو نے, کوڑا رکھا ہوا ہے تو نے اپنے پاس, اور بدبو بھی کر رہا ہے, اسمیل بھی کر رہا ہے, تجھے سونے بھی نہیں دے رہا ہے, کانا بھی ہو گیا تو. جس مجلس میں وہ بندہ ہوتا ہے تو اس مجلس میں نہیں جاتا. کون بہادر ہے, وہ یا تو جس کو دیکھ کے تیری ساری پھرکی گھوم جاتی ہے, اندر سے گالیاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں؟ بہادر کون ہے, تو ہے کہ وہ ہے؟ اپنا ریموٹ کنٹرول زندگی کا تو نے دوسرے کے ہاتھ میں دے دیا ہے. مجھے کھیلو میرے ساتھ, مجھے کوڑ چڑھاؤ, میرے اندر سے گالیاں نکلواؤ, اور تو کہہ رہا ہے کہ میں بھولیا نہیں. انا للہ و انا راجعون. کوڑے کی لٹرلی بندہ کوڑے کی حفاظت کر رہا ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہا ہے, اس لیے اپنا نقصان کر رہا ہے میرے بھائی, کسی کا کوئی نقصان. یہ دوائیاں جو لگی ہوئی ہیں نا, یہ سارے کینے بغض پالے ہوئے ہم نے. یہ دل جب تک صاف نہیں ہوتا یہ دوائیاں کبھی اثر نہیں کرتی ہیں. یعنی کہ دل پاک صاف ہوتا ہے نا میرے بھائی, یقین کریں وہ دلیا کھا کے صحیح ہو جاتے ہیں, وہ ایک چائے کا کپ پی کے ٹھیک ہو جاتے ہیں. جن کے دل بھرے ہوتے ہیں نا, بس وہ گولیاں پھر لگ جاتے ہیں. پہلے حضرت صاحب نا گھر میں آتے تھے تو پھل فروٹ لے کے آتے تھے, اب دوائیوں کا شاپر لے کے آتے ہیں. ماشاءاللہ بھائی ہنس رہے ہیں نا کیونکہ ڈسپینسر ہیں, شاپر لے کے آتے ہیں گولیوں کا. یہ حال ہو گیا ہمارا کیونکہ دل بھرے ہوئے ہیں. اور کیا کیا ہوا ہے, 2 سال ہو گئے ہیں, 4 سال ہو گئے ہیں, وہ جو 3 دن میں ختم ہو جانا چاہیے 3 سال سے اٹھا کے پھر رہا ہے. آپ اندازہ لگاؤ اس کا کیا حال کیا ہوگا. 3 سال ہو گئے. انا للہ و انا راجعون. بھائی آپ نے بھی نماز پڑھی ہے, مقصد کیا ہے, اللہ کیا کر دے آپ کو, بھائی کیا کر دے اللہ. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ سے پوچھا, یا رسول اللہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا کروں. تو کسی کو پتہ نا حدیث کیا کہا تھا رسول اللہ نے, کیا ان سے دعا مانگو, ہاں اللہم عفو کریم تحب العفو, اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. یعنی 1000 مہینے سے افضل جو پورے سال میں ایک دن آتی ہے, اس رات کو اگر تو نے پا لیا ہے تو صرف ایک چیز مانگنی ہے اللہ سے, معاف کر دے. لیکن اللہ نے ایک اصول بنا دیا, معاف نہیں کروں گا جب تک میرے بندے کو نہیں معاف کرو. اللہ اکبر. ارحموا ترحموا واغفروا یغفر اللہ لکم. رحم کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے, معاف کرو تاکہ تمہیں اللہ. لیکن اب سوچیں آپ اللہ سے بات کر سکتے ہیں تو, اور اللہ آپ کو پیغام بھیج رہا ہے رسول اللہ کے ذریعے, معاف کر دو تاکہ اللہ تمہیں. یا اللہ لیکن اس بندے دا کام میں ہے معاف ہونا. اللہ سوچو نا, آپ اللہ سے گفتگو کر سکتے ہو, اللہ کہ تیرے کام میں ہے نا تینوں معاف کیتا جائے. تیرے کرتوت ہیں ایسے. جب صبح فجر کے ٹائم تو ستا ہوا تھا نا اپنے جلے کے اندر, گرم نگی آواز کے اندر, پیچھے سے آواز آ رہی تھی الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے. تو نے کہا نیند افضل ہے, تو سویا رہا تھا, صرف اس بنیاد پہ تیرا بیڑا غرق کر دیا جائے نا وہ کافی ہے. اور تو 70 سال سے جو تو نے کرتوت کیے ہوئے ہیں, تیرا تو تک ہی نہیں بنتا زندہ رہنے کا, اور تو کہتا ہے یا اللہ معاف کرنے کے قابل نہیں ہے. تو قابل تو بھی نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں, لیکن تو چاہتا ہے میں تجھے کر دوں, کر کے دیکھ معاف. پھر آپ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی, ہماری ساری باتوں کا مجموعہ کیا ہے, اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ کہہ رہا ہے بندے کو معاف کر, میں کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. صحیح حدیث ہے. اور دوسری حدیث دیکھیں آپ, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سورہ عمران ہے, اللہ کہتے ہیں کہ جنت کی جو اونچائیاں ہیں وہ زمین و آسمان کے برابر ہیں. اگر تم چاہتے ہو یہاں پہ آؤ تو 3 کام کرنا ہے. اب یہ 3 کام کون سے ہیں یار, یہ قرآن ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء, چاہے ان کے پاس روپیہ ہو چاہے کروڑ ہو, خرچہ کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. کروڑ ہو تو 100 دے دیں گے, 100 ہو تو روپیہ دے دیں گے, دیں گے ضرور, پہلا کام. دوسرا والکاظمین الغیظ, غصہ پی جاتے ہیں, اور جب غصہ پیتے ہیں تو لازم نتیجہ کیا نکلے گا آگے ہے, والعافین عن الناس, اور لوگوں کیا کرتے ہیں, معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین, یہ ہیں احسان کرنے والے. یہ عام کام نہیں ہے, احسان سب سے بلند درجہ ہوتا ہے, اور اللہ ان سے محبت کرتے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے میرے بھائی. غصہ اور معافی یہ کٹھی چیزیں بیان ہوئی ہیں, بڑی اہم بات ہے, بڑی اہم بات ہے. آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں آئے گی جب تک یہ کہانی سمجھ نہیں آئے گی. وہ لڑکا تھا نا, اس کے لامے بڑے آتے تھے غصے کی وجہ سے, کیونکہ اس کا غصہ جو ہے نا وہ شانت نہیں. وہی شیر قابو کرنا کوئی شان کام ہے بھائی, وہ تو چیرنے پھاڑنے کا دل کرتا ہے اس کا, وہ چیرتا پھاڑتا ہے, پھر لامے آتے ہیں. تو ابا کبھی اس کو مرشد کے پاس لے کے جا رہے ہیں, کبھی مولوی صاحب کے پاس, کبھی سائیکیٹرسٹ کے پاس, لیکن علاج نہیں ہو رہا بھائی, غصہ نہیں قابو ہو رہا. کسی نے کہا بھائی غصہ ایک طاقت ہوتی ہے. آپ نے دیکھا بندے کا رنگ لال ہو جاتا ہے, اور اس وقت کچھ ہونا بندہ, یقین کرے میرا بھائی اللہ کہ ایسا ہے, ایسا تھا میرا بھائی. اور میں کبھی کبھی غلطی کرتا تھا, میرا بھائی میں لیٹا ہوں نا رضائی میں, رضائی اٹھا کے ایک ہاتھ سے اٹھا لیتا تھا اور ایسے پھینکتا تھا نیچے. صحیح بات ہے. وہ کبھی کبھی کہتا یار میں بڑا ویسے تیرے سے زیادتی کی کیونکہ چھوٹا ہے نا, تو ابے کی طرف سے جو بڑے کو ہوتا ہے نا, وہ بڑا پھر چھوٹے کو کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں, یہ سین ایسے ہی چلتا ہے. تو وہ مجھے رگڑ دیتا تھا اس طرح سے. تو غصے میں طاقت ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ غصہ طاقت ہوتی ہے, اس کو چینلائز کرنا ہوتا ہے, کسی طرف پھینکنا ہے آپ نے, ورنہ یہ ختم کوئی نہیں ہوتی ہے. تو کیا کریں, انہوں نے کہا آپ نے ایک بڑا سا تنا لینا ہے, درخت لینا ہے, اگر بچے کو صحیح سبق سکھانا ہے, کیل لینے, تھوڑا لینا ہے. بچے کہنا جدو تینوں وٹ چڑھے جا کے پیچھے ٹھوک دے, کیل کیا کرو درخت میں ٹھوکنا. اور یہ آپ کو صحیح بات بتا, آپ کے بچے غصہ آتا ہے, یا تو وہ مثال کے طور پر وہ
سیمنٹ بھر لیں بوری کے اندر, اس کو لٹکائیں, بھائی مکے مار جا کے, ایک کمرہ بند کر کے چیخے مار, کیونکہ انرجی ہے نا, نکالنی ہے بھائی, وہ نکالنی ہے باہر. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ایٹم بم بھی ہوتا ہے قسم کا وہ بندہ اس وقت, اس کا دل کر رہا, وہی بھوکا شیر, کچھ تو کھلانا پڑے گا آپ کو. تو بچے کو یہ تھوڑے سی فن بھی لگا کہ یہ کھیڈی ہو جائے گا, چلو. اس نے جناب پہلے دن 50 کیل ٹھوکے, اس نے پھر 40 ٹھوکے, پھر 30 20 25, 1 2 ختم ہو گیا. اس نے کہا ابا جان واقعی مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ کتنے بڑی ایک بھیانک بیماری تھی, الحمدللہ نے مجھے شفا دی. انہوں نے کہا پتر ابھی شفا نہیں ملی, ابھی تو نے صرف ٹھوکا ہے, کیل اس کے اندر گاڑے ہیں, اب نکالنے ہیں. کیا کرنا ہے؟ ٹھوکنا آسان ہے, نکالنا آسان ہے. بول رہے ہیں ٹھوکنے میں تو مزہ آتا ہے, بولنے میں تو مزہ آتا ہے, گالی دینے تو مزہ آتا ہے, طلاق کی دھمکی دینے سے تو مزہ آتا ہے, بدتمیزی کرنے سے تو مزہ آتا ہے. باہر نکال کے دکھانا. آپ وہ بچوں کو سمجھ نہیں آیا, انہوں نے کہا نکالنا تو پڑے گا, جتنے کیل ٹھوکے ہیں آپ سارے کیا کرنے ہیں؟ باہر نکالنے ہیں. اب ظاہر بات ایک ایک کیل اس کو نکالنا بڑا مشکل ہو, لیکن جب سارے کیل نکلے تو درخت کیا ہو گیا؟ پھوک کا, ٹوٹ گیا, بکھر گیا. تو اس کو سمجھ نہیں آئی کہانی کیا ہے. اس نے کہا پتر کسی کا غصہ کرنا ایسا جیسے تو کیل ٹھوک رہا ہے, سوری کرنا, اور تو چاہتا ہے وہ معاف کر دے. یہ درخت جیسے بکھرا پڑا ہوا ہے نا, اب اس کا تو نے حال یہ ٹھوک ٹھوک کے کیل کر دیا ہے, اب تو کہہ رہا ہے سارے درخت کو جوڑ دے اور مجھے معاف کر دے. اب تو بتا کتنا مشکل کام ہوگا یہ. اس لیے اللہ نے اتنا بڑا اجر کہا ہے, بڑا مشکل کام ہے. اس کو ٹانکے ٹونکے لگاؤ, جوڑو چھوڑو, اور کیا کرتا, ٹھیک ہے بھائی بخیر کے رکھ دیا تو نے, چکنا چور کر کے رکھ دیا مجھے. میں کہتا ہوں اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں اللہ مجھے, اس لیے میں تجھے معاف کرتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے, کتنا بڑا اجر ہے میرے بھائی. اور یقیناً اس کو پانے کے لیے کچھ آسان سوکھا آدمی یہ کام نہیں کر سکتا, بزدل لوگ یہ کام نہیں کر سکتے, یہ بہادری کا کام ہوتا ہے, بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جواز صاحب یہ گلاں کرنیاں سوکھیاں نے, عمل کرنا مشکل ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, کیا یار کمال کے لوگ تھے. کبھی کبھی افسانے لگتے ہیں, یعنی کہ ایسے لوگ واقعی اس دھرتی پہ جی کے چلے گئے ہیں, یقین ہی نہیں آتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جانتے ہیں کہ ان کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ زنا کی تہمت لگی تھی, اور تہمت لگانے والا کون تھا؟ عبداللہ بن ابی, یعنی کہ جو منافقوں کا سردار تھا. یہ ان تہمت لگانے والا پھر پھیلانے والا, لگائی نہیں صرف, اس نے پورے علاقے کے اندر پھیلائی ہے. جیسے پوسٹر لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ کون امہات المؤمنین ہے, پھر عائشہ ہیں, پھر ابو بکر کی بیٹی ہیں. کتنا بڑا مقام ہے. اور اس خبیث نے, لعنتی نے کیا کیا, سارے علاقے میں خبر پھیلائی, اور سارے لوگ اس کے بارے میں ڈاؤٹڈ ہو گئے. ظاہری بات ہے ہر بندے کا بوا کھڑکا کے تو آپ چپ نہیں کرا سکتے. اور ان بولنے والوں میں, ان شک کرنے والے لوگوں میں ایک کون تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا رشتہ دار مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو بھی تھوڑا شک ہونے لگا, اور وہ بھی ان باتوں میں تھوڑا سا آ گئے. اب آپ بتائیں, اور یہ کون ہے جن کو ابو بکر ماہانہ وظیفہ دیتے ہیں, جیسے راشن لگایا ہوا ہے, کچھ پیسے لگائے ہوئے ہیں, یہ وہ آدمی ہیں. اور وہ بھی ان لوگوں کی باتوں میں آ گیا ہے جو میری بیٹی پہ زنا کی تہمت لگا رہے ہیں, اور بیٹی میری نہیں امہات المؤمنین ہے بھائی, رسول اللہ کی بیوی ہیں. اتنی بڑی تہمت. آپ سوچیں نا اپنی دھی کو, اپنی جگہ پہ اگر بیٹی ہے, اپنی ماں ہے آپ کی, اپنی پھوپھی خالہ, ذرا سوچو اپنے ذہن میں, اور اس کے خلاف بات ہوئی ہے, پھر پورے علاقے میں پھیلے. آپ تو علاقہ چھوڑ جاؤ گے بھائی, آپ تو وہ دیش چھوڑ جاؤ گے, وہ ملک چھوڑ جاؤ گے جس علاقے کے اندر. اور اگر ویڈیو, انا للہ و انا راجعون, اگر ویڈیو کے اوپر یہ بات پھیل جائے, کس کس کو چپ کراؤ گے؟ کتنے لوگوں نے خودکشی کی ہے کیونکہ ان کی ویڈیو پھیل گئی ہے. اتنا بڑا واقعہ. ابو بکر نے صرف ایک کام کیا رضی اللہ تعالیٰ, میں یار پیسے نہیں دینے تجھے بھائی, دس از ٹو مچ, یہ زیادہ ہو گیا یار, تو بھی ان لوگوں کے پیچھے چلا گیا. صرف ایک کام کیا, میں آج کے بعد تمہیں وظیفہ, بولو بھائی. لیکن ابو بکر کا معیار بہت بڑا ہے, ان کی شان بہت بڑی ہے. اللہ چاہتا ہے تیری ابو بکر تیری شان ویسی رہے جیسے تیری ہے, آپ نے اس شان سے نیچے نہیں آنا. اللہ نے قرآن اتار دیا, اللہ کہتے ہیں یہ قرآن ہے, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, یعنی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی آیت اتری ہے, اور کہا اور انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں, درگزر کر دیں, مٹی پا دیں. آگے آیت ہے, اللہ کہتے ہیں الا تحبون یغفر اللہ لکم, کیا وہ نہیں چاہتے کہ اللہ انہیں معاف کر دے؟ تو ابو بکر نے جیسے ہی آیت سنی فوراً کہا بلا یا ربی, بلا یا ربی, یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے. انہوں نے نہ صرف وظیفہ دینا شروع کر دیا بلکہ پہلے سے بھی زیادہ دینا شروع کر دیا, صرف کس لیے کہ اللہ مجھے, اور یہ ابو بکر ہیں, اگر ناراض ہو بھی جائیں بنتا ہے ناراض ہونا بھائی, ابو بکر ہیں. کون ابو بکر؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے, ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے پاس آئے اور کہنے لگے, اس انداز سے جیسے بھاگے دوڑے آ رہے ہیں, کہنے لگے یا رسول اللہ, عمر بن خطاب سے میری تھوڑی بحث ہو گئی, میری آواز بھی تھوڑی اونچی ہو گئی, میں نے کچھ غصہ بھی کر دیا, اور میں نے بعد میں عمر بن خطاب سے کیا کیا, معافی مانگی, لیکن عمر نے مجھے معاف نہیں کیا. کہتے میں نہیں کرتا معاف آپ کو, کیونکہ ان کو بھی غصہ آ گیا, تو اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ پلیز ان کو بولیں کہ وہ مجھے کیا کر دیں. اچھا بات نہیں بتائی,
یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے. سارے بیٹھے ہیں نا میرے بھائی, مسجد نبوی ہے, بات نہیں بتائی کیا ہوئی ہے, کیونکہ کسی کی غلطی کو کسی چیز کو عیاں نہیں کیا جاتا, یہ فضیحت ہوتی ہے سب کے سامنے اس چیز کو اچھالنا. انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ وہ میرے سے غلطی ہوئی ہے, میں نے تھوڑا غصہ کیا, وہ ناراض ہو گئے, اب وہ میرے سے راضی نہیں ہو رہے, آپ ذرا ان سے بات کریں. رسول اللہ کے الفاظ ہیں, بخاری مسلم کی حدیث ہے, اے ابو بکر اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے, اللہ نے تجھے معاف کر دی ہے, اللہ نے تجھے معاف کر دی ہے, 3 دفعہ کہا, یعنی کہ آپ معاف کیے گئے ہو. کنفرم بات ہے عمر بن خطاب غلطی پہ ہیں, پوچھا بھی نہیں عمر سے, کیونکہ ابو بکر کا مقام اتنا بڑا ہے. عمر بن خطاب مسجد نبوی میں تشریف لائے اور دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے افسردہ ہیں, یعنی کہ ہو سکتا ہے انہوں نے سلام اس انداز سے کیا ہو, یعنی کہ وعلیکم السلام ایسے کر کے کیا ہو, اللہ عالم, لیکن ان کو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ میرے سے قربان جب ابوبکر صدیق کی ذات پر, حالانکہ یہ ان کی شان کی بات ہو رہی ہے, لیکن وہ اپنے گھٹنوں پہ ایسے کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ غلطی میرے سے زیادہ ہو گئی تھی, آپ پلیز ان کو معاف کر دیں, میرے سے یہ دیکھا نہیں جاتا کہ آپ عمر بن خطاب کو اس انداز سے دیکھیں, آپ اللہ کا واسطے انہیں معاف کر دیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا چھوٹا سا, اور کیا کہا, اے لوگو جب میں نے کہا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, تم سب نے کہا تھا تم جھوٹ بولتے ہو, لیکن ایک تھا جس نے کہا تم سچ بولتے ہو اور میں آپ کے ساتھ ہوں, اور وہ ابوبکر صدیق کی ذات تھی, تو کیا تم میرے ساتھی کو اکیلا نہیں چھوڑ دیتے, کیوں تنگ کرتے ہو اس کو. واہ اکبر, یہ ابوبکر کا مقام ہے, لیکن مقام کس وجہ سے ہے, معاف کر دیتے ہیں, ان کا دل بڑا نرم ہے, وہ چیزوں کو جانے دیتے ہیں. اور اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں کسی کی ہمت نہیں ہوئی ابوبکر صدیق کو ناراض کرنے کی, ان کو تنگ کرنے کی. اس کے بعد کبھی کسی نے ابوبکر صدیق کو ناراض یا تنگ نہیں کیا, ان کی کبھی کوئی شکایت نہیں کی. ایک تو ان کا مقام تھا کیونکہ وہ اتنے نرم دل تھے, سب سے پہلے اسلام لانے والے تھے. اس لیے میرے بھائی آپ کہتے ہو کہ ہم سے معاف نہیں ہوتا, میرے بھائی بڑے بڑے چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف نہیں کیا, بلکہ ان کو ایسے درگزر کیا جیسے حق تھا. یہ بیٹی پہ تہمت لگانے والا عبداللہ بن ابی ہے, رسول اللہ نے اس کا جنازہ پڑھایا, اور عمر بن خطاب آگے آئے, یا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں آپ, یہ منافقوں کا سردار, ہر ایک سازش کے پیچھے یہ بندہ, احد کے اندر تاکہ اسلام ہار جائے, کفر جیت جائے, 300 بندے لے کے یہ باہر آ گیا تھا, اس بندے کے پیچھے قرآن نے الفاظ نوٹ کیے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, عبداللہ بن ابی نے رسول اللہ کے لیے ذلیل کا لفظ استعمال کیا, یہ قرآن ہے, میں نہیں کہہ رہا, نعوذ باللہ استغفر اللہ, یہ لفظ گستاخ رسول کی کیا سزا ہے. پھر اوپر سے یہ آپ کی بیوی پہ تہمت لگانے والا, جنازہ پڑھا رہے ہیں, اور اللہ نے آپ کو منع کیا ہے کہ آپ 70 بار بھی ان کے لیے استغفار کریں, اللہ ان کو معاف. انہوں نے کہا اللہ نے کہا 70 بار بھی کریں, میں 71 بار کر لیتا ہوں, ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے. پھر کیونکہ ان کا بیٹا تو مسلمان تھا, وہ تو صحابی تھے عبداللہ, وہ کہنے لگے یا رسول اللہ بڑے گنہگار پہ ہوا میرا, آپ اپنی قمیض دے دو, ہو سکتا ہے اس قمیض میں دفنایا جائے تو اللہ اسے. حمزہ کے لیے قمیض نہیں دی ہے جو ہمارے نبی کے چچا تھے, قمیض دے رہے ہیں تو منافقوں کا سردار ہے, قمیض دے رہے ہیں, اپنا لعاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ میں ڈالا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ اسے. کیونکہ دنیا میرے بھائی گزر جائے گی, آخرت نہیں گزرے گی. ایسا محبت کرنے والا نبی میرے بھائی, اور اس کی امت ایسی کہ پیر پہ پیر آ جائے اور آپ شریکہ پالیں, چھوٹی سی بات ہو جب شریکہ پالیں, میرے بھائی ایسا بندہ کچھ بھی لے سکتا ہے, رشتے نہیں لے سکتا. یہ بندہ رشتہ نہیں نبھا سکتا جس کے اندر معاف کرنے کی طاقت نہیں ہے, اور یہ اپنی ذات کو نقصان پہنچاتا ہے, یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا, یہ اپنی ذات کو نقصان پہنچاتا ہے. آخری 2 باتیں میرے پاس, اس کے بعد بات ختم کرنی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے بندہ اتنی اہم چیز کے باوجود معاف کرتا کیوں نہیں ہے, کیوں نہیں درگزر کرتا. اس کی ایک وجہ ہوتی ہے, اس کو لگتا ہے میں بدلہ لے رہا ہوں. کیا لگتا ہے میرے بھائی آپ کو کہ میں کیا لے رہا ہوں, اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ زہر میں پیوں گا مرے گا کون, وہ کوئلہ میں نے پکڑا ہوا جلے گا کون, وہ کوڑے پہ میں بیٹھا ہوں بدبو کس کو آئے گی, وہ. میرے بھائی اس لیے معاف کرنا ہے سب سے پہلے خود کو کرنا ہے. آپ اصل میں خود کو کوس رہے ہوتے ہیں, یہ بدلہ کوئی نہیں ہوتا ہے. میں کیوں تھا وہاں پہ, میں نے یہ کیوں بول دیا یار, میں اس کو ملا ہی کیوں تھا, کوئی بات نہیں, معاف کر دیں, اپنے آپ کو معاف کر دیں, کیونکہ آپ خود کو معاف کرتے ہیں تو پھر کسی دوسرے کو معاف کر پاتے ہیں. آپ خود کو نہیں معاف کر سکتے, کسی کو معاف. دوسری وجہ یہ دنیا کی جھوٹی جاننا شوق کی وجہ سے انسان معاف نہیں کرتا. اور اس دنیا کے بارے میں رسول اللہ نے کیا کہا تھا, مرا ہوا بکری کا بچہ, آپ نے فرمایا اس کی اوقات جو تمہاری نظر میں ہے وہی اوقات اس دنیا کی اللہ کی نظر میں ہے. کیا مطلب اس کا مطلب یہ کہ جب دنیا کی بنیاد پہ رشتے توڑنے لگو نا, تو جیسے تمہیں الٹی آتی ہے نا مرا ہوا بکری کا بچہ دیکھ کر, اس وقت تمہیں ویسی فیلنگ آنی چاہیے, اس دنیا کی وجہ سے اسے میں چھوڑوں گا, اس دنیا کی وجہ سے ماں کو میں ذلیل کروں گا, اس دنیا کی وجہ سے میں بھائی کو توڑوں گا. اگر تمہیں دنیا کی اوقات پتہ ہے, یہ بندہ پاگل ہے, بے وقوف ہے اگر اس دنیا کی بنیاد کے اوپر وہ رشتے توڑ دے, کیونکہ دنیا دھوکھا ہے. دھوکھا کرتا کیا ہوتا ہے, جو حقیقت چھپا لے. یہ دنیا آخرت چھپا لیتی ہے بھائی, دنیا کی وجہ سے آپ کو آخرت نظر نہیں آتی. تبھی تو انسان اتنی سی بات کی وجہ سے سارا وہ رشتہ توڑ دیتا ہے جن کی وجہ سے تو کھڑا ہے, جن کی وجہ سے تو آج زندہ ہے, صرف اتنی سی بات, کیونکہ دنیا دھوکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انگلی سمندر میں ڈبو,
جو تمہاری انگلی کو لگا ہے وہ دنیا سمندر آخرت ہے. اس سے بھی بڑا بیوقوف ہو سکتا ہے جو قطرے کی خاطر سمندر قربان کر دے. تیسری وجہ تکبر. آپ نے فرمایا الکبر باطر الحق. جو متکبر آدمی ہے نا وہ حق نہیں مانتا. یہ میں مان ہی نہیں سکتا بندے میں عاجزی ہے اور وہ معاف نہ کرے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. جھکنے والا ہمیشہ معاف کرتا ہے. جو ڈٹ جاتا ہے نا, جو اس کی کمر میں سریا ہوتا ہے, اس سے معاف نہیں کیا جاتا, کیونکہ معاف کرنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے, اور یہ جھکنے کے لیے گوارا نہیں ہوتا. اب کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا, بڑا مشکل کام ہے میرے بھائی. دیکھیں کچھ بندوں کی شکل دیکھنے کا دل, بولے بھائی یہ آپ کا قصور نہیں ہے, یہ اس بندے کا قصور ہے, یہ آپ کا قصور نہیں ہے. اللہ نا اسلام یہ ڈیمانڈ نہیں کرتا اس کے ساتھ پیار کی پینگیں پاؤ, اب محبت کے گیت گاؤ, بھائی یہ نہیں ہوتا ہمارے سے. کیونکہ اللہ کیا کہتے ہیں, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہم کسی کی طاقت سے تو اس پہ بوجھ. اسلام صرف ایک ڈیمانڈ کرتا ہے, اسلام دعا رکھو بس, زبان نہیں کاٹنی, کیونکہ یہ تمہارا مسلمان بھائی ہے. وقت کسی بھی کروٹ بدل سکتا ہے, کل یہی دشمن تیرا سب سے بڑا دوست بن سکتا ہے, کل یہی بندہ تیرے سب سے بڑے کام آ سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. رشتے جوڑ کے رکھنے, رشتے توڑنے نہیں ہے. بس صرف کیا کرنا ہے, السلام علیکم, وعلیکم السلام. سلام میں پہل کرنے والا افضل ہے. اگر آپ کس سے ناراض ہیں میرے بھائی, سلام میں پہل کرنے سے صحیح حدیث ہے, آپ نے فرمایا اللہ اسے تکبر سے آزاد کر دیتے ہیں. اشفاق احمد کہا کرتے تھے کہ ہم نے پہلے وہ مجھے کہے, پہلے وہ فون کرے, پہلے وہ خط لکھے, یہ پہل کر کے نا ہم نے سارے رشتے کھو دیے. کیونکہ پہل کر کے وہ آتا نہیں اور آپ کی موت آ جاتی ہے, اور اس وقت انسان کو افسوس ہوتا ہے یار کر ہی لیتے, یار میں ایک فون کر ہی دیتا, ایک بار اس کو کہہ ہی دیتا. تو پہلا کام کیا ہے, سلام میں کیا کرے میرے بھائی, اور یہ سوکھا کام نہیں ہے, یہ مشکل کام ہے, پہلا کام. دوسرا, میں نے خود یہ آزما کے دیکھا ہے, کچھ بندے ہیں واقعی یقین کر, ان کو سوچ کے نا اکیلا بندہ بیٹھا ہو نا منہ گاڑ نکل جاتا ہے. اکیلا بیٹھا ہو, سوچو سامنے ہو تو کیا ہوگا, اکیلا تنہائی میں ہے, یعنی کتنا کنٹرول کر رہا ہے آپ کو وہ بندہ. سوچیں ذرا کہ یعنی کہ جن تو ود کے یہی ہو گیا میرے بھائی, جن نہیں چڑھیا تن وہ بندہ چڑھ گیا بھائی. اکیلے بیٹھے ہو آپ تنہائی میں, اس کو سوچ کے آپ کو یہ ہوتا ہے. ایک ہی طریقہ میرے بھائی, آزما کے دیکھا, آپ کر کے دیکھو, اللہ کی قسم. ابھی تھوڑے دن پہلے بھی ایک لڑکے نے کر کے دیکھا, اس نے کہا جواب, اگلے دن میسج آیا جواب بھی اب تھوڑا سکون ہو رہا ہے. وہ کیا ہے, اس کا نام لے کے دعا کرنی ہے, اس کا نام لے کیا کرنا ہے, یا اللہ اس کو معاف کر دے, مجھے ہمت دے کے میں کر دوں اور تو بھی اس کو. آپ نے جیسے یہ دعا پھینکنی ہے نا میرے بھائی, باہر اندر سے سودا بھی باہر آ جانا, گارنٹی والی بات ہے. کیونکہ آپ تنہائی میں ہو, اکیلے ہو, کوئی آپ پہ زور نہیں, کوئی زبردستی نہیں, کوئی کانے نہیں کسی کے, آپ صرف ایک وجہ سے کر رہے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے, صرف ایک وجہ سے کر رہے ہیں. اللہ میرے بھائی بڑا غیرت والا ہے, وہ تو کسی کا ذرہ نہیں رکھتا, اور تو اتنی بڑی قربانی دے جائے, اپنی انا مار دے, اپنا نفس مار دے, اور اللہ کہے ٹھیک ہے بھائی تو اپنے راستے ہم اپنے راستے. نہیں, نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بڑا نوازتا ہے. یہ دوسری بات ہے. آپ نام لے کے کیا کریں بھائی, بولے بھائی. تیسرا, اجر ذہن میں رکھیں جو رسول اللہ نے بیان کیا کہ جھک جانے کا اجر کیا ہے, معاف کر دینے کا اجر کیا ہے. صحیح حدیث ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو باتیں ہیں, جو معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے. آپ معاف کیوں نہیں کرتے؟ ایک دفعہ میں تقریر کر رہا تھا نا, تو میرے پاس ایک وکیل آیا, ہے نا, صاحب تھوڑی گل سنی ہوں, گلٹ بھی بڑا ہو رہا ہے, شرمندگی بھی بڑی ہو رہی ہے, لیکن جے میں انہوں کو گیا نا تو جا کے انہوں نے کیا, انہوں نے ایک جملہ بولنا, بس نکل گئی ہوا تیری, اور تو بڑی بڑھ کے مارتا تھا, بڑا سلطان رائی بنتا تھا, آ گیا لینڈ پہ. یہ میرے سے برداشت, میں نے کہا جنت نہیں لبنی ہے انج بھائی, کیونکہ اس کو لگتا ہے میری عزت چلی جائے گی, میری پگ, میرا جو وہ کلچا ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا. اللہ کہہ رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, جو معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت کیا کرتا ہے, شیطان کیا کہتا ہے, کم ہوتی ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے, اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے شیطان کی ماننی ہے رحمان کی ماننی ہے. اور دوسرا, جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے. صحیح حدیث ہے, جو بھی اللہ کے لیے جھکتا ہے, اللہ کی ذات کو سوچ کے جھکتا ہے, اللہ ہمیشہ اس کو کیا کرتے ہیں. دوسری روایت, قسم سے یہ جو دوسری والی روایت ہے نا, یہ تو اخیر ہے, یہ بھی صحیح روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں محمد ضمانت دیتا ہوں جنت کی اس شخص کو جو حق پہ ہے, تو سچ بول رہا ہے, وہ اگلا بندہ جھوٹا ہے, غلط ہے, لیکن اس کے باوجود تو جھک جائے تاکہ فساد نہ ہو, لڑائی نہ ہو, جھگڑا نہ ہو. میں محمد تمہیں جنت کی اطراف میں ضمانت دیتا ہوں. میں اس کو پتہ کیسے لیتا ہوں, میرے بھائی جہانگیر بھائی ہیں, مبین بھائی ہیں, ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہے, آوازیں اونچی ہو رہی ہیں, یہ بھی کچھ پھینک رہا ہے اور یہ بھی پھینک رہا ہے. ذرا سوچیں, پیچھے سے رسول اللہ آ گئے, مبین کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں, اور مبین کو کہتے ہیں مبین جھک جا. مبین آگے کیا کہتا ہے, لیکن یا رسول اللہ یہ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں یہاں پہ, یہ غلط ہے.
انہوں نے کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں جھک جا کیونکہ تو حق پہ ہے، کیونکہ اگر تو غلط ہے اور پھر لڑ رہا ہے یہ تو دوہرا گناہ ہے. کیا خیال ہے؟ یعنی کہ الٹا چور کو توال کو ڈانٹے والا کام ہو رہا ہے. تو حق پہ ہے، جھک جا، میں محمد ضمانت دیتا ہوں تمہیں جنت لے کے جاؤں گا. ذرا تصور کریں آپ یہ بات، آپ اور آپ کی بیوی آپس میں کھڑے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، پیچھے سے رسول اللہ آ گئے ہیں، جھک جا، گھر بچا لے. تیرا نفس مرے گا لیکن گھر بچ جائے گا، تیرا نفس مرے گا یہ بچہ بچ جائے گا، تیرا نفس مرے گا یہ رشتہ بچ جائے گا، جھک جا، میں محمد میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اگر یقین ہے نا جھک کے دکھا. اور یقین کرے یہ واحد حدیث ہے. میری وائف کسی سے ناراض تھی، اس کی وجہ سے معاف کیا. میں بڑی بڑی وٹ تھے مجھے، اس کی وجہ سے معاف کیا، صرف اس ایک حدیث کی وجہ سے. پتہ نہیں میری نمازیں قبول ہیں کہ نہیں، پتہ نہیں روزے قبول ہیں کہ نہیں، یہ تو گارنٹی ہو رہی ہے بھائی، یہ تو گارنٹی ہے، ضمانت ہے. یعنی کہ ہمارے نبی کہہ رہے زمان دیتا ہوں میں تجھے. ضمانت پتہ کیوں دیتے تھے؟ کیونکہ عرب کے قبیلوں میں ضمانت چلتی تھی، جس کو ضمان مل گئی اس کی اب کیا کرنا، حفاظت ہمارا ذمہ ہے. تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں میں ذمہ ہوں، ضمانت دیتا ہوں، بچا لوں گا. امیجن کریں اگر قیامت کا دن ہوا اور آپ نے معاف کر دیا کسی کو صرف فساد روکنے کے لیے، جھگڑا روکنے کے لیے، اور آپ کے خلاف مقدمہ پیدا ہو چکا ہے اور رسول اللہ پیچھے سے آ گئے، یا اللہ میں نے ضمانت دی تھی اس کو جنت میں لے کے جاؤں گا. یار ستہ خیرہ نہیں ہوگی میرے بھائی، دنیا تو گزر جائے گی، آخرت. چوتھی چیز کیا ہے میرے بھائی؟ چھوٹا چھوٹا اب کبھی نہ کسی کا چہرہ دیکھ کے معافی مانگنا یہ بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ وہ شیطان آتا ہے، وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، وہ ساری چیزیں یاد آتی ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس آج موبائل ہے، اس کا فائدہ اٹھائیں، میسج کر دیں بس. تسی کہو گے صاحب ساڈے کول ٹچ موبائل نہیں، نوکیا چ میسج ہو جاتا ہے، السلام علیکم بھائی اللہ کے لیے میں آپ کو معاف کرتا ہوں، آپ بس اتنا ہی کرنا. آپ کم از کم اللہ کے سامنے حجت تو تمام ہوگی نا، یار میں نے کر دیا تھا، وہ کرے نہ کرے لیکن میں نے جھک گیا تھا. آخری چیز کیا ہے میرے بھائی؟ اگر یہ بھی نہیں ہوتا پھر آپ تھرڈ پارٹی بیچ میں ڈالیں. کیا کریں؟ تھرڈ پارٹی. اور تھرڈ پارٹی بیچ میں جو ڈلتی ہے، جو انصاف کرنے کے لیے آتی ہے، وہ آپ کے لیے جھوٹ بھی بول سکتی ہے تاکہ آپ میں کیا ہو جائے، صلح ہو جائے. اس کے لیے جھوٹ بولنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے، کیونکہ جھوٹ لعنت ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میں وہ برداشت کر لوں گا، لیکن رشتے کا ٹوٹنا برداشت نہیں کرتا. وہ تھرڈ پارٹی بیچ میں ڈالیں، وہ آپ کو کچھ آ کے سنائے، وہ دوسرے کچھ آ کے سنائے، پھر میسج کریں اور اس میسج سے کیا ہو جائے، معاملہ ختم ہو جائے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں رشتوں کے اندر یہ معاف کرنے کا جذبہ جو ہے وہ پیدا فرمائے. اس لیے کسی نے بڑی خوب بات کہی کہ میں دوسروں کو معاف کرتا ہوں اس لیے نہیں کہ میں کمزور ہوں، میں دوسروں کو معاف کرتا ہوں کیونکہ میں بہادر ہوں، یہ سمجھنے کے لیے کہ انسان غلطی کرتا ہے. اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے. اللہ کی دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ جگر دے، اللہ ہمیں حوصلہ دے کہ ہم معاف کریں اور آگے بڑھنے کی جستجو ہمارے اندر پیدا ہو. معاف کریں اور اپنے رشتوں کو مضبوط کر سکیں، معاف کریں اور اپنی ذات پہ رحم کر سکیں، معاف کریں اور زندگی میں آگے بڑھ سکیں. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں، 14ویں رات کا چاند. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.